آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مخزن کائنات بنایا، مصدر کائنات بنایا اور وجہ تخلیق کائنات بنایا۔ اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالی کائنات کو ہی وجود نہ عطا فرماتا۔ دنیا میں جو بھی چہل پہل ہے، جو بھی رونق ہے، صرف اور صرف ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ ساری کائنات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ ہر چیز سے پہلے اللہ نے نور محمدی کو وجود عطا فرمایا۔ اس وقت کوئی چیز بھی نہ تھی، صرف اللہ تھا اور اللہ کا پیارا رسول محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس وقت نور احمد، نور محمد مصطفیٰ آدم نبی علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا تھا، اور حضرت آدم نبی علیہ السلام سرکار کا وہ نور جو پیشانی میں چمکتا تھا، نور محمدی، وہ آپ کی پشت میں آیا تو فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے رہتے اور آدم نبی علیہ السلام کا ادب و احترام کرتے۔ عرض کی گئی بار الہا، پہلے تو فرشتے مجھ کو سجدہ کرتے، میں مسجود ملائکہ بنا تیرے حکم سے، لیکن اب فرشتے میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آدم یہ تیرا کمال نہیں ہے، تیری پشت میں میرے حبیب مکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اور یہ نور محمدی کا احترام کرتے ہیں فرشتے۔ حضرت آدم نبی علیہ السلام سے جب یہ نور محمد بصورت شیس علیہ السلام حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی طرف منتقل ہوا، اور وہ آدم نبی علیہ السلام کے اولین شہزادوں میں نہیں تھے، آپ کے آخری عمر میں آنے والے صاحبزادے۔ جب حابیل نے قابیل کو قتل کیا، اس کی صورتحال آدم علیہ السلام کو پہلے ہی معلوم ہوتی جاتی تھی جب ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا تھا، آپس میں جھگڑا ہوتا تھا۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ جب حابیل نے کہا کسی بات پر جھگڑا ہوا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم قربانی کر لیتے ہیں، جس کی قربانی کو اللہ قبول کر لے گا وہ سچا ہے، وہ سچا ہے۔ اور پہلے زمانے میں قربانی کس طرح ہوتی تھی کہ اپنی چیز رکھ لیتے، مثال کے طور پر بکرے ہیں وہ رکھ لیا کرتے تھے، ایک بجلی آیا کرتی تھی اور اٹھا کر لے جاتی تھی۔ دونوں نے اپنے مینڈے رکھ لیے، قربانی کی چیزیں رکھ لی، تو یہ ذکر قرآن میں آتا ہے، یہ قربانی کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو جب قربانی کا وقت آیا تو دونوں نے دعا مانگی، یا اللہ جو سچا ہے اس کی قربانی کو تو قبول فرما لے۔ آسمان سے بجلی آئی، جو چھوٹا تھا حابیل اس کے مینڈے کو اٹھایا اور بجلی آسمانوں پر لے گئی۔ کہا جاتا ہے کہ
اس مینڈے کو اٹھا کر وہ جنت میں لے گئی، بجلی حابیل کے، لیکن جو قابیل تھا قرآن کہتا ہے کہ وہ نہ مانا، اس نے دھمکی لگا دی، اس نے کہا کہ ان قریب میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ تو قتل کا لفظ جو سب سے پہلے جس کی زبان سے نکلا ہے وہ قابیل تھا۔ وہ ایک شرعی مسئلہ بھی آپ لوگوں کو سمجھا دوں، آج تک کسی نے نہیں سمجھایا ہوگا، توجہ۔ اپنے مسلمان بھائی کو دکھانے کے لیے کوئی چاقو، چھری، بندوق، تیر یوں کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی، جو کوئی آزار دکھاتا ہے، تکلیف دینے والی چیز دکھاتا ہے، کیوں کہ مسلمان کا احترام اتنا ہے جس طرح کہ کعبۃ اللہ کا احترام ہے یا اس سے بھی بڑھ کر۔ کوئی کسی کو ہتھیار نہیں دکھا سکتا، کسی کی طرف رائفل کو سیدھا نہیں کر سکتا، مذاق کے طور پر بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی پتہ نہیں کس وقت کسی کے ہاتھ کو شیطان کیا کر دے، ایسے تیر کھینچا ہوا ہے، شیطان پیچھے کر دے ہاتھ کو، وہ سیدھا تیر چلے اور اس کے سینے سے پار ہو جائے۔ بلکہ حدیث کی کتابوں میں یہ چیپٹر ہیں، بڑی بڑی احادیث مبارکہ اس بارے میں کہ ہتھیار کو سیدھا نہیں کر سکتے مسلمان کی طرف۔ یہ عزت، یہ احترام ہے مسلمان کا، مسلمان کا اتنا احترام ہے۔ جو سب سے پہلے بے ایمان جس نے قتل کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس کے دل میں یہ پکار، یہ آواز، یہ جملہ شیطان نے ہی ڈالا تھا کہ تو کو لفظ قتل کا استعمال کر۔ حالانکہ اس سے پہلے تو انہوں نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا، نہ کسی کو مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو دوسرے بھائی نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں دفاع بھی نہیں کروں گا، تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کہیں میں ظالموں میں سے نہ ہو جاؤں، میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں اور اپنے رب سے ڈرتا ہی رہوں گا۔ آدم علیہ السلام کو سخت خطرہ تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام حج پر آئے ہوئے تھے تو پیچھے سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کیا تو بڑا ہی افسردہ ہو گیا کہ میں نے کیا کیا۔ بھائی کی لاش کو اٹھایا اور کئی دن تک چلتا پھرتا رہا کہ اب کیا کیا جائے، اس کو کیسے ٹھکانے لگاؤں۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، غراب کو۔ کس کو؟ غراب، کوا، اور بھی نام ہے لیکن قرآن نے غراب کہا ہے، کوا۔ اس کو بھیجا، اس نے ایک کوے کو، مردہ کوے کو اٹھایا ہوا تھا، قابیل کے سامنے آ کر اس نے جگہ کی، اپنے پونچوں کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ کھدائی کی، اس کے اندر اسے لٹایا کوے کو اور اس کے اوپر مٹی چڑھا دی، مٹی ڈال دی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس نے افسوس کیا، ہائے افسوس کہ میری عقل کوے جتنی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے جگہ کی کھدائی کی اور اپنے بھائی کو وہاں پر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی، اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ یہ کائنات کا سب سے پہلا قتل تھا، سب سے پہلا۔ اب دنیا جہاں تک آباد ہے، جو بھی ظالم کسی کو قتل کرے گا
تو قتل کرنے والے کو تو گناہ ہوگا، لیکن سب سے پہلے اس کا گناہ اسی کو ہوگا جس کا نام کہ قابیل ہے، جس کا نام قابیل ہے، کیونکہ اس نے ہی لوگوں کو قتل کرنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ بھائی کو بھائی مار سکتا ہے، بھائی کو بھائی مار سکتا ہے۔ آدم نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو کئی دن گزر گئے، سرکار نے فرمایا کہ مجھے حابیل نظر نہیں آ رہا ہے، پوچھتے رہے، پریشان رہے، آخر ندامت کے عالم میں ڈوبا ہوا قابیل عرض کرتا ہے کہ بابا میں نے تو اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا ہے اور فلاں زمین پر اس کو داب دیا ہے، اس پر مٹی ڈال دی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسے اپنے سے دور ہٹا دیا، اپنے سے بولے نا، اپنے سے دور ہٹا دیا، اور آپ پھر دن رات روتے رہتے تھے کہ میری اولاد میں جو قتل کا آغاز ہے، بربریت کا، ظلم کا، اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے، بہت زیادہ غمگین رہا کرتے تھے۔ سیدنا آدم نبی علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام نے کئی مرتبہ بیت اللہ شریف کا حج کیا۔ آپ کہیں گے کہ بیت اللہ شریف کو بنایا تو ابراہیم علیہ السلام نے تھا، یہی ہے نا؟ سب سے پہلے معمار خانہ کعبے کے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں، آدم علیہ السلام ہی ہیں، اور بالکل اسی جگہ پر بنایا تھا جہاں پر آج کعبۃ اللہ ہے۔ لیکن جب حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، طوفان کا، بارش کا، تو اس وقت اس خانہ کعبہ کو اٹھا لیا تھا اور ساتھ میں آسمان پر فرشتے لے گئے تھے۔ ابھی تک وہ کعبۃ اللہ موجود ہے ساتھ میں آسمان پر۔ اب اس کعبہ کا نام ہے بیت المعمور، بیت المعمور اس خانہ کعبہ کا نام ہے، اور بالکل اسی خانہ کعبہ کے اوپر ہے، اور جہاں تک وہ کعبہ ہے وہ ساتوں آسمانوں کے درمیان جو فضا ہے وہ بھی کعبۃ اللہ میں ہی آتی ہے، وہ بھی کعبۃ اللہ میں ہی آتی ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بچے اسماعیل کو چھوڑ کے آنے لگے ہیں تو کیا کہا تھا؟ عند بیتک المحرم، اللہ اپنی اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ بولے نا، کہاں چھوڑ کے جا رہا تھا؟ حرمت والے گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو گھر تھا تو چھوڑے جا رہے تھے نا، کیوں جی؟ گھر تھا تو فرمایا نا، اسماعیل علیہ السلام کی عمر تو 6-7 ماہ کی ہے، تو باپ کہہ رہے ہیں میں اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو خانہ کعبے کے پاس ہی چھوڑ کے گئے تھے نا، خانہ کعبے کے پاس ہی چھوڑ کے گئے، یہ کعبہ ہے اور ساتھ ہی زمزم کا جو کنواں ہے وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے، کیوں جی؟ تو کہاں چھوڑ کے گئے تھے؟ زمزم جہاں ہے تو کس کے پاس؟ کعبے کے پاس۔ کہاں پر؟ کعبے کے پاس۔ کہاں چھوڑ کے گئے تھے؟ کعبے کے عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ادھر ادھر کہیں بھی چھوڑ کے نہیں گئے، اپنی اولاد کو چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ جو گھر والا ہے اس کی امان میں چھوڑ کے گئے ہیں،
اور اس کے گھر کے پاس چھوڑ کے گئے ہیں تاکہ میری اولاد کو کچھ نہ ہو، میری اولاد کو کچھ نہ ہو۔ یہ جو گھر والا ہے نا، یہ اپنے گھر کی بھی حفاظت فرماتا ہے، اور جو گھر کے آس پاس رہیں گے وہ بھی امن میں رہیں گے، وہ بھی امن میں رہیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر کے پاس میں اپنی اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں، اپنی اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو وہاں پر ابھی تک نشانات بھی موجود تھے خانہ کعبے کی، جس کی تعمیر کس نے کی تھی؟ حضرت آدم نبی علیہ السلام نے۔ کس نے؟ دنیا کے عبادت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ اقبال کہتے ہیں ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، وہ پاسباں ہمارا، وہ گھر اللہ کا جو سب سے پہلے عبادت گاہ تعمیر کی گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بھی عبادت قدوں میں جو سب سے پہلا عبادت قدہ آباد ہے، طوفان نوح کے بعد، کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا تھا تو وہ تو پتہ ہی نہیں، پہاڑ نیچے رہ گئے تھے، طوفان اس سے اوپر تھا، اتنا پانی تھا روگے زمین پر، اتنا پانی تھا روگے زمین پر، اتنا پانی تھا۔ حمزہ چھوٹے بڑے کوئی پنکھا ہے نا ہوتے، کوئی چیز بھی چل رہی ہے بند کر دو، بادل ہو گیا ہے اور بادل کی وجہ سے کام نہیں کر رہا سولر۔ اچھا، کوئی چیز بھی قائم اور دائم نہ رہی تھی، پہاڑ نیچے پانی اوپر، پہاڑ نیچے۔ اب دیکھیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کے اندر، ہم نے زمین سے کہا کھل جا، تو جب زمین کھل جائے گی تو پھر کیا حال ہوگا؟ کیوں بھائی؟ اگر اتنی زمین کھل جائے تو وہ شمار میں نہیں ہے، تو وہ کتنی کھلی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا آسمان تم بھی پھٹ جا، کھل جا۔ تو وہ کن من یا موسلا دھار بارش نہیں تھی، نہیں، ایسے اوپر سے سیدھا ہی پانی آ رہا تھا، ساری روگے زمین ایک ہو گئی۔ اور ام القرى، جس بستی کا نام ہے، قرآن نے مکۃ المکرمہ کو ام القرى کہا ہے۔ سب بستیوں کی اصل، سب بستیوں کی اصل جو ماں ہے، سب بستیوں کی ماں وہ خانہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، مکہ مکرمہ ہے۔ اور پھر مکہ مکرمہ جو ہے اس میں جو کعبۃ اللہ کا گھر ہے، ہر طرف سے کوئی پیمائش کر لے زمین کی، سب کے مرکز میں جو چیز آتی ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ کعبہ۔ تو اللہ نے اس شہر مکہ کو ام کہا، کیا کہا؟ ام کہا۔ ام کا معنی کیا ہے؟ ماں، بولو کیا ہے؟ ماں۔ اور روٹ، جڑ، اصل کس معنی میں آتا ہے؟ اصل کے معنی میں۔ یہ وادیوں کی اصل ہے، وادیوں کی اصل ہے۔ روگے زمین پر جو بستیاں ہیں، تمام بستیوں کی جو اصل ہے، اس اصل کا نام مکہ ہے، اس اصل کا نام۔ تو اللہ نے فرمایا ام القرى، ام القرى، امی، یہ ایک ہی چیز ہے، امی۔ تو اللہ نے جو بستیوں کی اصل ہے اسے ام القرى کہا، اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے الرسول الامی کہا، الرسول الامی کہا، وہ رسول جو امی ہے، وہ رسول جو
امی ہے۔ اب اس کا کیا معنی کہ باقی رسول اور ہیں، یہ رسول اور طرح کا ہے، یہ رسول امی ہے۔ اور سے کیا مراد ہے؟ اصل۔ کیا ہے؟ اصل۔ جب بستیوں کی اصل مکہ ہے تو اسے ام القریٰ کہا ہے، اور ساری کائنات، ساری خلق، ساری مخلوق کی اصل محمد رسول اللہ ہیں۔ اس لیے قرآن نے الرسول الامی محمد مصطفیٰ کی ذات کو کہا ہے۔ سب بستیوں کی اصل۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورت ایسی نازل فرمائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری کتاب کے علوم سے بھر دیا ہے۔ ساری کتاب کے علوم سے، ساری کتاب کی برکتیں اور علوم اس ایک سورت میں رکھ دی۔ تو رب نے پکار کر کہا، اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کو وہ قرآن عطا فرمایا جس میں ایک سورت ایسی ہے کہ وہ ام الکتاب ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ وہ ایک سورت ایک ہے، اور 114 سورتوں میں اللہ نے صرف اسی کا نام ام الکتاب رکھا ہے۔ اسی کا نام فرمایا وہ کتاب کی اصل ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دو یار، اور سمجھتے آئے نا، میں نے بھی کہ تو ہی سن رہے ہو۔ وہ کتاب کی جو کتاب کی اصل ہو اسے کہتے ہیں۔ اسی لیے بچے کی ماں جو ہے وہ بھی اصل ہے، تو اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں عربی کے اندر ماں کو کیا کہتے ہیں؟ اب ایک سورت ہے پورے قرآن کی بن گئی، پورے قرآن کی بن گئی۔ وہ کون سی سورت ہے بتاؤ ذرا؟ وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہے کہ اللہ نے ایک سورت کو فرمایا یہ ام الکتاب ہے، یہ ام الکتاب ہے، یہ کتاب کی اصل ہے، یہ کتاب کی اصل ہے۔ اسی طرح ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، خالق و مالک اللہ ہے، لیکن کسی کو بھی کائنات کی نہیں کہا۔ کہا ہے تو اپنے حبیب مکرم کو الرسول الامی کہا ہے۔ یہ وہ رسول ہے جو ہے، ساری کائنات کی جڑ ہے، ساری کائنات کی اصل ہے، ساری کائنات کی اصل ہے۔ یہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، الرسول الامی، الرسول الامی کہا ہے۔ رسولوں میں وہ رسول جو کائنات کی اصل ہے، جو کائنات کی، بولے نا، جو کائنات کی، یہی ہمارا آج موضوع ہوگا۔ آج ہمارا یہی موضوع ہوگا کہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانائے سبل ہیں، ختم الرسل ہیں، مولائے کل ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، مصدر کائنات ہیں، باعث تکوین روزگار ہیں۔ آپ سے سب کچھ ہے، آپ ہیں تو سب کچھ ہے، آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ہے۔ انہی کے دم قدم سے باغے آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلق اللہ العرش، اللہ نے عرش کو پیدا کیا،
کتب علی ساکل عرش، تو عرش کی پیشانی پر لکھا. یار سبحان اللہ کہہ دیا کریں یار، مجھے پتا چلے کہ آپ ذوق سے سن رہے ہیں. عرش کی پیشانی پر لکھا. کیا لکھا؟ محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء. جو رسول اللہ کے جن کا نام محمد ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ خاتم الانبیاء ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہے. پھر جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا، فَكَتَبَ اسمی، تو اللہ نے میرا نام لکھا. کہاں؟ علی الابواب، جنت کے 8 دروازوں پر نام محمد مکتوب ہے. والاوراق، جنت کے جتنے درخت ہیں ان کے اربوں خربوں جتنے پتے ہیں، ان گنت پتے ہیں، لیکن کوئی پتا بھی ایسا نہیں ہے جس پتے پر محمد کا نام نہیں لکھا گیا ہے. والقباب، اور خیموں پر، جنت میں جتنے خیمے ہیں ہر خیمے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا ہے. والخیام، اور اللہ نے جتنے محلات بنائے ہیں، کہاں؟ جنت میں ہر محل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا گیا ہے. اسم گرامی لکھا گیا ہے. یہ شیخ ابن تیمیہ خود لکھ رہے ہیں اس فتویٰ کے اندر، فتویٰ دے رہے ہیں کسی کو اور بتا رہے ہیں بھائی ہاں ہر جگہ پر، ہر چیز پر، ساری جنت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اسم گرامی لکھا گیا ہے. گنتے جائیں ذرا. محدث امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1، امام ابن عساکر 2، ابن کثیر محدث 3، حافظ ابن کثیر، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ مالکی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ میں، یہ الخصائص الکبریٰ ہے اس میں نقل کرتے ہیں، اور امام حاکم المستدرک میں نقل کرتے ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 4228، 4228. اور راوی کون ہیں؟ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی سرزد ہوئی، جیسے رب فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پھسلا دیا ان کو کس نے؟ شیطان نے. تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو آسمان جنت سے نکالا اور زمین پر بھیج دیا. تو حضرت آدم نبی علیہ السلام کئی 100 سال تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے تھے اور آپ توبہ استغفار کرتے رہے تھے، لیکن کئی 100 سال تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی. تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات، فتاب علیہ، ان کلمات کو سامنے رکھ کر اپنے رب سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. یہ قرآن ہے. اب وہ کلمات کیا تھے؟ امام حاکم فرماتے ہیں ھذا الحدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی سند صحیح ہے، اس حدیث کی سند صحیح ہے. وہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی،
میرے مولا میرے رب، آج میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں تیرے حبیب مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں گرامی محمد کے توسل سے کہ تو محمد کے صدقے میری خطا کو معاف فرما دے۔ اللہ نے پوچھا ابھی بصورت بشر میں نے اپنے حبیب کو زمین پر بھیجا نہیں ہے، تو بتائیں اے جبریل تجھے میرے حبیب مکرم محمد کا نام کس نے بتا دیا ہے؟ کس نے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتایا ہے؟ تو نے محمد کو کیسے پہچانا ہے؟ قال یا رب، عرض کی اے میرے مالک و مولا، اے میرے رب، لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ، جب تو نے اپنے دست قدرت سے پیار اور محبت سے میرے وجود کو بنایا تھا اپنے ہاتھ مبارک سے، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ، اور اپنی روح کو میرے وجود میں داخل کیا تھا، اپنی روح کو، بولے یار آپ بھی بولے، اپنی روح کو ابھی نہیں، میرے وجود میں داخل کیا تھا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اپنی روح کو میرے وجود میں داخل کیا تھا، روح رب کی ہے، وجود آدم علیہ السلام کا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے وجود میں میں نے اپنی روح کو داخل کیا، اپنی روح کو داخل کیا۔ اللہ، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیا لقب ہے آپ کا؟ روح اللہ۔ کیا لقب ہے؟ روح اللہ، اللہ کی روح۔ بابا ساتھ دو، اللہ کی نہیں، اللہ کی روح۔ تو جب عیسیٰ ابن مریم روح اللہ، اللہ کی روح ہوں تو شرک نہ ہو، تو جب محمد مصطفیٰ نور اللہ، اللہ کا نور ہوں تو شرک کیسے ہو جائے؟ کہتے ہیں جی اضافت نہیں ہونی چاہیے، اضافت نہیں ہونی چاہیے، تو میں نے کہا قرآن نے کہا روح اللہ، اللہ کی روح، تو شرک نہیں، تو محمد الرسول اللہ نور اللہ ہوں تو شرک کیوں ہو جائے؟ اور روح اللہ عیسیٰ کا لقب ہم نے نہیں دیا بلکہ قرآن نے دیا ہے، بلکہ اور نور اللہ محمد مصطفیٰ ہیں، ہم نے نہیں اللہ کا نور مصطفیٰ کا نام رکھا، نہ ہماری کیا جرت ہے جناب، یہ بھی قرآن ہی نے رکھا ہے، یہ بھی قرآن ہی نے رکھا ہے۔ انشاءاللہ موضوع آ جائے گا کہ حضور اللہ کے نور ہیں، حضور یہ سمجھے شاید اس کا معنی ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ محمد کو اپنا بیٹا بنایا یا جنا، یا رسول اللہ کوئی اللہ کے نور کا جز ہیں۔ ارے نہیں، یہ تو تمہارا عقلی مقام ہے۔ اقبال کہتے ہیں نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، لیکن عقل سے نہیں، نبیوں کو عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ وہاں پر عقل کی جو عقل کی نگاہ ہے اس کو ختم کرنا پڑتا ہے، اور یہ بات نگاہ عشق و مستی کی ہے، نگاہ عشق و مستی کی ہے۔ تو ہم حدیث کی طرف آ رہے ہیں۔ امام حاکم نے کہا حدیث صحیح ہے، حدیث، تو اللہ نے فرمایا کہ آدم تجھے کس نے بتایا ہے؟ معرفت محمد مصطفیٰ کس نے عطا کی ہے؟ عرض کی مالک و مولا، جس دن تو نے مجھے خلقتنی بیدے کا، اپنے دست قدرت سے تو نے خود میری تعمیر فرمائی تھی، میرے وجود کو بنایا تھا، اور آپ کا وجود کتنا تھا؟ 60 گز لمبا۔ کتنا؟ 60 گز لمبے تھے آدم نبی علیہ السلام، اور فرمایا اور تو نے وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ، اپنی روح کو میرے جسم میں داخل کیا تھا۔ یا پاک پروردگار عالم، اس وقت میرے وجود میں جب جان آئی، میرے وجود میں، زور سے بولو، میرے وجود میں
رفعت رأسی، تو میں نے اپنے سر کو اٹھایا، میں نے اپنے سر کو اٹھایا۔ تو پہلا کام سر کو اٹھا کے جو آدم نے کیا یا آدم علیہ السلام کی آنکھ نے کیا تھا وہ کیا تھا؟ سبحان اللہ، کیا مقدر ہے آدم نبی علیہ السلام کا۔ جب نگاہ اٹھائی تو فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا، میں نے عرش کی پیشانی پر یہ لکھا ہوا دیکھا تھا، یا عرش کے پایوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ کیا لکھا ہوا دیکھا تھا؟ عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے۔ میں نے کہا فقال اللہ تعالی، جب یہ ہوا تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا ہے، صدقت یا آدم، آدم تو نے سچ بولا ہے۔ انہ لأحب الخلق الی، میری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب جو ہستی مجھے ہے اس کا نام اسم گرامی محمد ہے۔ ادعونی بحق ہی، محمد کے صدقے مجھ سے دعا کیا کر، جب بھی تو محمد کا وسیلہ ڈالے گا میں تیری دعا کو رد نہیں کروں گا۔ فقد غفرت لک، جو خطا اجتہادی تجھ سے ہو گئی میں نے نام محمد کے صدقے کر کے تجھے بخش دیا ہے، نام محمد کے صدقے تجھے۔ فقد غفرت لک، فقد غفرت، اور اگلی بات اللہ نے ارشاد فرمایا لولا محمد ما خلقتک، لولا محمد ما خلقتک، آدم اگر میں نے محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تیری بھی تخلیق نہ فرماتا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے لولا محمد لما خلقت الافلاک، اگر محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کیا ہوتا تو میں کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ اور ایک حدیث میں ہے اے میرے حبیب مکرم لولاک لما خلقت الافلاک، اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو وجود ہی نہ عطا فرماتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں گر ارض و سما کی محفل میں، علامہ اقبال کہتے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، گر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ نہ نوح از غرق نجینا، نہ آدم کی توبہ قبول ہوتی اور نہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملتا اگر نام محمد کا صدقہ نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت نام محمد کے صدقے ہمیں مسلم رکھے اور موت آئے تو ساتھ ایمان کے آئے۔